فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام میں اہل طریقت کے مشائخ اعظام، آج کل یہ طریقہ چل پڑا ہے کہ صحابہ میں ولایت نہیں تھی، صحابہ سیاست میں بہت اچھے تھے۔ حضرت ابو بکر سیاست میں بہت اچھے تھے، ولایت میں آپ اتنا اونچا درجہ نہیں رکھتے تھے۔ یہ اندر گھسنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ نہیں، حضرت ابو بکر کو ہم پہلا خلیفہ مانتے ہیں کیونکہ وہ سیاست میں اعلیٰ تھے، سیاست میں اعلیٰ تھے، ولایت میں اعلیٰ نہ تھے۔ تو میں نے کہا یہ رسول اللہ نے جو اپنی زندگی میں مسلح دیا تھا ان کو، یہ سیاست میں جو اعلیٰ تھے تو یہ حضور کے دور میں تھے یا بعد میں تھے؟ کیونکہ سیاست کی وجہ سے خلیفہ بنے تھے نا، تو خلیفہ حضور کے دور میں بن گئے تھے یا بعد میں بنے؟ کہنے لگے جی بنے تو بعد میں۔ تو میں نے کہا خلیفہ تو بعد میں بنے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ حضور کے وصال کے بعد، لیکن جو حضور نے اپنی زندگی میں ان کو ساری نمازوں کا مسلح دے دیا تھا وہ کس حصے میں آتا ہے؟ جو حضور کے مسلح پر کھڑے ہو اگر وہ ولی نہ ہو تو تم کر کتنا بڑا ظلم، اور کس طریقے سے اہل سنت ہو کر نام لے کر سنیت کی پشت میں خنجر مارنا۔ ابھی تک اگر کسی کو میری بولی دبے دبے الفاظ میں سمجھ میں نہیں آئی تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں دمادم مس قلندر علی کا پہلا نمبر، یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ، حضرت صحابہ کا عقیدہ اور حضرت داتا صاحب کا عقیدہ، غوث اعظم کا عقیدہ، سارے سیدوں کا عقیدہ، پیر مہر علی شاہ کا عقیدہ، دمادم مس قلندر ابو بکر کا پہلا نمبر، یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ اور یہ کوئی مذاق اور لطیفہ نہیں، اس پر اسلام کی بنیادیں رکھی ہوئی ہیں، یہ جذباتی نعرے نہیں، اس کو ہٹانا اسلام کی شکل کو بدل دینا ہے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہیڈنگ، عنوان دیا ہے صحابہ کرام میں اولیاء مشائخ۔ یہ نہیں کہ صحابہ کرام میں ایڈمنسٹریٹر یا پولیٹیشین، سیاستدان، نہیں، فرمایا کہ اولیاء مشائخ۔ ان میں ذکر فرماتے ہیں ان ائمہ کرام کے احوال کا تذکرہ کرتا ہوں جو صحابہ کرام میں سے مشائخ اولیاء کے پیش رو اور طریقت اور ذات و صفات و احوال میں ان کے امام و قائد ہیں۔ میں ان کا ذکر کروں گا جو طریقت میں امام ہیں۔ سب سے پہلے لکھتے ہیں صحابہ کرام میں شیخ الاسلام، اب لکھ رہے ہیں صحابہ کرام میں شیخ الاسلام، بعد از انبیاء خلیفہ و امام، تاریک دنیا، تاریکین دنیا کے سردار، صاحبان خلوت کے شہنشاہ، آفت دنیاوی سے پاک و صاف، امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ میں نے کہا بھی کومنٹس میں مجھے نہیں چیخنا، بھی آپ جاؤ اور جا کر داتا صاحب کو پڑھو۔ حضرت پیر محلی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ تصفیہ ما بین سنی و شیعہ کے اندر لکھتے ہیں، فرمایا کہ یہ 30 سال خلافت کا دور حضور نے فرمایا تھا کہ میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی، اس کے بعد ملوکیت رہے گی۔ 30 سال کی خلافت امام حسن پر مکمل ہوئی۔ پیر محلی شاہ صاحب جن کا عرس ابھی گزرا ہے اور گزر رہا ہے، ان کا آج بھی عرس ہم کر رہے ہیں، تو اس عرس کے لیے ان کی بات کر رہے ہیں۔ پیر محلی شاہ صاحب اپنی زندگی کی آخری کتاب جو اس بڑھاپے میں آپ نے لکھی، تصفیہ ما بین سنی و شیعہ، کیونکہ آپ کے خاندان میں بعض لوگ شیعہ ہو چکے تھے، آپ کو لوگوں نے یہ کہا کہ برادری میں کوئی اتفاق کروا دیں، اتحاد کی کوئی بات کر دیں، تو آپ نے اپنی زندگی کی آخری کتاب لکھا تصفیہ، یعنی ججمنٹ بین سنی و شیعہ، یعنی سنی اور شیعہ کا اگر اتحاد ہو سکتا ہے تو کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کے خاندان کے لوگ بھی اس طرف گئے تھے اور تھے پہلے سے۔ تو آپ نے فرق یہ کیا، یہ نہیں کہ بس میرے چچا کا بیٹا تو جا کر مل گئے، انہوں نے کہا ججمنٹ یہ ہے وہ قانون جس پر تصفیہ ہوگا۔ اور اس میں آپ نے جملہ لکھا، فرمایا 30 سالہ خلافت کا جو دور ہے اس میں قانون یہ ہے کہ جو پہلے ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ بعد والے سے افضل اور اولیٰ ہو۔ ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم نے صرف پڑھ کے سنا دیا۔